देखती आंखों सुनते कानों को, जापान से हमायूं मुगल का आदाब अर्ज़ है। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है ना वो ये है कि बड़ा सीरियस टॉपिक है। हमेशा वो कहते हैं मुगल साहब तुम शुगर लगा रहते हो, कभी इंटरटेनमेंट करते रहते हो, कभी टिक टॉक बनाते रहते हो, कभी खानों की वीडियो बनाते हो, तो सीरियस भी कभी बना लिया करो। असल में ये जो मैं आज आपके सामने कॉन्टेंट्स पेश करना चाह रहा हूँ, नहीं मेरे पेड कॉन्टेंट्स हैं जो मैं जापानीज़ जो थिंक टैंक्स हैं या जिनके यहाँ स्टडी ग्रुप्स हैं उनके अंदर मैं अपनी प्रेजेंटेशन पेश कर रहा होता हूँ। तो कोशिश की है कि अपने पाकिस्तानी भाइयों को भी थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये शेयर करना मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि बेसिकली कि मैं मीडिया पर्सनैलिटी, जापान में 40 साल से पर्सनैलिटी जापानीज़ में मीडिया के साथ डील कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया के अंदर मैं कुछ सीरियस बात नहीं करता, इसलिए कि वहाँ डिफरेंट माइंड के लोग बैठे होते हैं तो उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज मेरी कोशिश होगी कि आप इसको प्लीज़ नेगेटिव नहीं लीजिएगा, जो बात मैं करना चाह रहा हूँ उसका ज़रा एक ओपन माइंड से सुनिएगा। और ख़ास तौर से ये जो मैसेज है ना वो यही है कि इस वक्त ये जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के हालात जो है ना वो मतलब अल्लाह ताला ने हमें अमन दिया हुआ है, इसके लिए एक बहुत बड़ा मिशन आने लगा। और पाकिस्तान का मिशन क्या है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। पहली बात है कि ईरान और ये जो अमेरिका की जंग है, पहले हमारी थी वो जंग खेड़नी होती जनानियाँ थी। इंडिया पाकिस्तान की जंग तो अमेरिका ने रुकवा दिया है, अब अमेरिका और ईरान की जंग कौन रुकवाएगा, ठीक है ना। तो आगे बारी फिर पाकिस्तान की। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले का आप जंग को समझने की कोशिश करें कि जंग हुई क्यों है, इसके बैकग्राउंड क्या है। खाली ये नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर वो कब्ज़ा करना है या तेल के ऊपर कब्ज़ा करना है, नहीं, इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। और मैं चाह रहा हूँ कि उसको मेरा एक अपना मुगल विजन है जो मैंने जापानीज़ यहाँ जो मेरे यहाँ थिंक टैंक्स हैं या जितने भी यहाँ फ़िलासफ़र्स हैं उनके साथ मैंने स्टडी करने के बाद एक अपना माइंड बनाया है। उसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ ख़ासतौर पर मेरे जो पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर लोग हैं ना, उन्होंने ये जो डील करनी है ना ईरान और पाकिस्तान की, उसको कैसे डील करना है और पाकिस्तान का मिशन क्या है इस वक्त ना, उस चीज़ को देखते हुए मैं थोड़ा सा आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि ये ईरान और अमेरिका की जो वॉर है ना, ये अभी ईरान अमेरिका की नहीं है, इसको पहले जितनी दो जंगें हुई ना उसके साथ कंपेयर करते हुए अगर आप जाएंगे तो आपको बात समझ आएगी। तो पहले मैं बात करना चाहूँगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ना उसमें कौन कौन था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी जो है वो अमेरिका ने शुरू की हुई थी, ठीक है ना, और अमेरिका का पार्टनर कौन था, ब्रिटिश और फ्रांस। तो ये जो तीन मुल्क है ना, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, ये तीन मुल्क जो है ना, ये इनके थॉट्स जो है ना वो क्रिश्चियनिटी के ऊपर है, क्रिश्चियनिटी के ऊपर, बाइबल के ऊपर है। उनका जो मतलब आप कह लें कि स्क्रिप्ट है ना, ये बाइबल की स्क्रिप्ट के ऊपर ना फॉलो करते हैं। तो उन्होंने जो अपनी इनको टीचिंग की है उनका कहना है कि हम लोग जो हैं वही सिर्फ दुनिया के अंदर अमर ला सकते हैं, हमारे अलावा जो बाकी जितने भी कुव्वतें हैं या जितनी भी ताकतें वो सारी शैतान है। तो हम जो हम गॉड साइडेड हैं, इसके अलावा जो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट है ना वो सर एंटी क्राइस्ट जिसे कहते हैं ना, एंटी क्रिश्चियन जितने वो सारे हमारे दुश्मन हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन्होंने वहाँ से शुरू की और इनके जो दुश्मनी थी किसके साथ वहाँ की है, आप देखें कि इन तीन मुल्कों के साथ जिन्होंने, तीन बड़े मुल्क हैं, तीन जो पावर्स हैं उन्होंने किया। मैं थोड़ा आपको स्लाइड में शेयर करना चाहूँगा। तो ये कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो कहते हैं हम अपने गॉड साइड की हैं और बाकी जो कहते हैं वो शैतान है, शैतान साइड की कंट्रीज़ हैं। उसमें क्या यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस, ये क्या अलाइड पावर्स हैं। ये चलिए कि इन्होंने किसके साथ की है, वो कहते हैं कि शैतान को, शैतानी पावर क्या, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है और टर्की है। तो इनको बोलते हैं ये सेंट्रल पावर है। तो आप देख लें कि ये जितनी भी जंगें जो है ना ये आइडियोलॉजी के ऊपर और रिलीजियस के ऊपर है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी बेस के ऊपर है। ये कहते हैं कि हम डेमोक्रेट हैं, डेमोक्रेसी है, हम खुदा के नाम पे डेमोक्रेसी को दुनिया के अंदर लाना चाहते हैं। तो अलाइड पावर्स इन्होंने बनाई। तो फर्स्ट वर्ल्ड में क्या हुआ कि देखिए फर्स्ट वर्ल्ड में ये जीत गए हैं और क्या वो जंग हार गई। उसके बाद फिर ये लेकर कि दुश्मनी तो रहती है ना। अब जर्मनी है वो पता वो बड़ी सुपर पावर है, वो भी उसने कहा मैंने छोड़ना नहीं इनका, तो अलायंस बनाती हैं अपने साथ साथ ना, जिन के अलायंस बनते हैं। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या किया कि जर्मनी ने जो ना अपने पार्टनर चेंज किए हैं। वो पार्टनर क्या चेंज किए, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा बात कर दूं। हाँ, ये टर्की और सेकंड वर्ल्ड, यस, उसमें क्या उसने पार्टनरशिप किया कि जर्मनी, जापान और इटाली, ये फैशनिज्म के ऊपर ये थॉट्स है ना, तो उनके अंदर के वो फिर उसके आते हैं गॉड के अंदर उनका सेंटर में रखा है ना गॉड साइड और शैतान साइड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस, वो क्या है, जर्मनी का पार्टनर से जापान है और इटली है, और ये कहते हैं ये शैतान साइड की है। तो ये जो नहीं ये शैतान और गॉड, ये जितने ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कहाँ से निकला है सारा। मतलब है कि अगर क्रिश्चियनिटी नहीं मानते सारे वो शैतान की औलाद है कोई है, तो इस तरह तो नहीं है ना। तो ये जो इनका ये तीन मुल्क जो है ना, ख़ासतौर पे अमेरिका जो है ना, अमेरिका समझता है कि मैं ही एक सुपर पावर हूँ और मैं ही दुनिया के अंदर हम ला सकता हूँ और मेरे बगैर कोई दुनिया चल नहीं सकती, और इसके साथ जो पावर थी। लेकिन इस दफ़ा क्या है कि अब ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है ये होने वाली थी शुरू,
لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اس کو بچانے کا ایک مقصد ہے, اور مقصد وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اب اس کے ساتھ نہ فرانس اس کا ساتھ دے رہا اور نہ وہ اپنا برٹن ساتھ دے رہا ہے کوئی بھی. اور وہ جرمنی وہ تو باتیں چھوڑ دینا, جاپان بھی ہے وہ بھی پیسفل ملک ہے. کہتے ہیں یار ہم تو یہ اس چکر میں پڑنا ہی نہیں ہے کہ جو تمہاری الائنس بنتی ہے نا, ٹھیک ہے, اب الائنس جو ہے نا وہ صرف ملٹری بیس کے اوپر الائنس ہے, تھاٹس کے اوپر نہیں ہے. ابھی پاکستان میں وہ بھی امریکن کے ساتھ الائنس ہے اس کی, تو یہ کہ الائنس ہے, لیکن یہ جو پارٹنرشپ ہے نا یہ اب ختم ہو گئی ہے. تو اب اس چیز کو طریقہ کرنے کا کیا ہے, جو میں ایک بتا رہا ہوں کہ جو جنگیں ہو رہی ہیں نا, اس کو سمجھنے کا جو نا بیسک فلاسفی جو میں نے یہاں جاپان میں سیکھی ہے نا, وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک سسٹم کیسے کام کرتا ہے. یہ سسٹم جتنا بھی ہے نا, یہ کہ پہلی بات ہے کہ پالیٹکس ہے, اکنامکس ہے, اور ریلیجن اینڈ آئیڈیالوجی ہے. یہ تین چیزیں ہیں. ان کے اوپر جب چلتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ گاڈ سائڈ پہ کہتے ہیں ڈیموکریسی ہے, اور اس کے اگینسٹ وہ کہتے ہیں اتھارٹین اسٹیٹس. مطلب یہ کہ آمرانہ اور جو ہے نا آمرانہ سامراج, آمریت جسے کہتے ہیں نا, اس کے اوپر چلنی ہے. اور امپیریلسٹ آن گاڈ سائڈس, کہ مطلب یہ آمرانہ جو ہے نا گاڈ سائڈ کے سامراجی مزاج ہے نا, وہ اس کے سماج سسٹم ہے اس کے اوپر چل رہا ہے. اور اس کے اوپر ان کے کہ اپ ہورڈرز آف دا کرسچینٹی, اور یہ کہ پروسیکیوشن آف کرسچینٹی. تو یہ کہ یہ جرمنی, آسٹریلیا, اٹلی, تو بیسیکلی وہ یہ ان لوگوں کو وہ سارا دشمن سمجھتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ ہمارا کام ٹھیک نہیں ہوگا تو ہم ڈیموکریسی لانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ملک ہیں ان کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے, وہ شیطانک ملک ہیں. یہ ان کی فلاسفی ہے ابھی جو ہے نا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں تک جو یہ میں نے آپ کو ورلڈ کی فلاسفی بتائی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا پالیٹکس, اکنامکس اور آئیڈیالوجی کے اوپر ملک چل رہے ہیں. اپنا اپنے کی فارن پالیسی ہیں, اس کی کسی کے اوپر کمیونزم کے اوپر ہے, کوئی سوشلزم کے اوپر ہے, اور کوئی ہمارا اسلامک ڈیموکریٹزم کے اوپر ہے, کوئی عام پبلک ڈیموکریسی. ڈفرینٹ قسم کی آئیڈیالوجی ہے نا, ان کے اوپر جو پوری دنیا اس وقت چل رہی ہے. تو یہ جو نظام جتنا بھی آپ سمجھ لیں کہ وہ آمرانہ اور سامراج, آمریت ہے اور سامراجیت ہے, اس کے اوپر چل رہی ہے دنیا. اب یہاں سے میں تھوڑا اپنا آئیڈیا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے جو اس چیز کو سمجھا ہے وہ کیا کہ میں نے اس کو اسٹڈی اس طرح سے کیا کہ دیکھیے یہ جو یہ جو میرا جو ہے کہ دیکھیں کہ جو ریلیجس جو ہے نا, ریلیجس پالیٹکس ہے, اکنامکس, اس کو ایگزامپل میں نے دینے کی کوشش کی ہے. جاپانیوں کو میں سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ ریلیجن ہے نا یہ ایک مائنڈ ہے, آپ کا مائنڈ سیٹ ہے بیسیکلی. تو یہ مائنڈ کے اوپر, اور پالیٹکس ہے یہ باڈی ہے قسم کی, آپ کا جسم ہے. اور اکنامکس ہے نا یہ آپ کے اندر خون ہے, یہ چلتا ہے جب. تو جب تک ان تینوں چیزوں کا بیلنس نہیں ہوگا دنیا کے اندر امن آ ہی نہیں سکتا. آپ کہیں کہ صرف پالیٹکس پہ لے ہیں, نہیں ہوگا. آپ کہیں کہ اگر صرف مذہب کے اوپر لے ہیں, وہ بھی نہیں ہوگا. آپ کہیں کہ صرف اکنامک کے اوپر لے ہیں, وہ بھی نہیں ہوگا. یہ تینوں چیزوں کا یہ ٹرائی اینگل بیلنس ہے, جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا دنیا کے اندر قائم نہیں ہو سکتا. اور اسی کی مثال میں ایک دے رہا ہوں کہ جیسے کار کی میں مثال دیتا ہوں. کار کی ایک نا کار کی باڈی ہے, اس کے بعد ہینڈل ہے, اور ہینڈل آپ کے پاس بے شک پجارو ہے, آپ کا لینڈ کروزر ہے, لیکن اس کے اندر کیا پیٹرول نہیں ہے تو کہاں سے چلے گی. یہ مسئلہ بھی دنیا کے اندر پڑ گیا. جن کے پاس جہاز تھے ان کے بھی مسئلے ہو گئے, یار پیٹرول ہی بند گر گیا. تو یہ وہ جب اکنامکس جو ہے نا اس وقت ساری گڑبڑ ہونی چھوڑی ہے. پیٹرول کے اوپر انرجی ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی ہے کہ اس کو کنٹرول نہیں کرنا, اس کو مینیج کرنا ہے. اب اس کو کون مینیج کرے گا؟ تو ہمیں ایک ایسے ملک کی ضرورت ہے جو کہ اس کے پیٹرول کو, انرجی کو نا پراپر طریقے سے مینیج کرے, پوری دنیا کے اندر جائے. اور یہ جتنی پائپ لائن ہے, گیس لائن ہے, انسان کے اندر دیکھیں رگیں ہیں, رگوں کے اندر خون بہتا ہے نا. یہ پائپ لائنیں ان کو توڑنا نہیں ہے. انہوں نے کہا اسرائیل نے اور یہ یو ایس اے نے کیا کیا, لیکن پائپ لائنیں توڑنی شروع کر دی کہ ہم تمہاری انرجی کے اوپر اٹیک کریں گے. تو اپنی وہ کہتے ہیں نا اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنا. تو یہ بہت غلط کام کیا ہے امریکہ نے بھی, اور جو بھی اسرائیل نے بھی کیا ہے نا. تو اب یہ کہ ایران بھی جو کر رہا ہے تو اپنی سیفٹی کے لیے کرے. لیکن اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا مشن جو ہے نا اب وہ ہے پاکستان کا مشن. اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست یہ کہ دیکھیں سچویشن دی ہوئی ہے اس وقت جو ہے نا کہ وہ ٹرائی اینگل کا جو سسٹم ہے نا, وہ اس کا جو سینٹر فگر آ گیا. میں بتاؤں یہ میری اپنی پرسنل ریڈنگ ہے. وہ کہاں پہ آئی ہے وہ, تو اب جو ہے نا کہ وہ پاکستان جو ہے نا, میں کہہ رہا ہوں پاکستان جو ہے نا وہ سینٹر فگر ہے. اب پاکستان نے دو کن کے ساتھ الائنس بنانا نا, یہ بڑی زبردست چانس ہے اس وقت. میرا خیال ہے یہ میرے جو حکومت کے بندے ہیں جو اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی میسج جا رہا ہے کہ ان کو بڑی غور و فکر سے سوچنے کی ضرورت ہے. اس وقت بڑا ہی چانس ہے پاکستان کے پاس کہ الائنس کس کے ساتھ بنائیں گے. اس وقت پاکستان وہ دنیا کی سپر پاور سمجھ لیں کہ وہ اسپرچل سپر پاور ہے. جس طرح پہلے امریکہ تھا نا, امریکہ نے اپنے ساتھ برٹن اور فرانس کو ملایا تھا نا, اور اس کے ساتھ اس نے پوری دنیا کے اندر کیا کیا کہ میں ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کیا. اب جو پوزیشن ہے وہ دیکھ لیں, ایک روحانی پاور ہوتی ہے, پتہ نہیں کہاں سے آ گئی. اللہ تعالیٰ نے ایک پاکستان کو چن لیا ہے. خاص طور سے دیکھیں میں بھی ڈیری حسن آباد سے میرا تعلق ہے, ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب بھی جو ڈیری حسن آباد سے تعلق ہے. تو میرا خیال ہے ڈیری حسن آباد کے جو قبرستان ہے وہاں جا کے ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں, ہمارے بزرگوں کی دعائیں کرتے ہیں. اور جنرل صاحب کے والد صاحب سرور منیر صاحب سے شاہ صاحب, وہ بھی میرے استاد تھے, پرنسپل تھے.
تو میرے والد صاحب بھی وہاں پہ محمد حنیف صاحب اور میرے بھی دادا جو ہیں محمد شریف صاحب، وہ تقریباً ساری قبریں وہاں پہ ہم دعائیں کرتے رہے کہ اللہ پاکستان میں امر کو. میرے بھی ایک مشن ہے کہ مے پیس پر ویل ان ورلڈ، دنیا جگ وچ سکھ رہے. تو اس کے لیے کہ پاکستان کو چاہیے کہ یہ اپنے ساتھ دو الائنس کس کے ساتھ بنانا چاہتا ہے. تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. میری جو سجیشن یہ ہے کہ پہلے جیسے امریکہ نے برٹش اور وہ کیونکہ وہ کرسچینٹی کے اوپر تھا، لیکن پاکستان جو ہے نا یہ صرف اسلام کا ملک نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ ایک لبرل، اصل میں لبرل ملک جو ہے نا، لبرل اسلامک جو ڈیموکریٹک کنٹری ہے، وہ اس وقت پاکستان کے اندر تینوں تھاٹس ہیں. اس کے اندر دیکھیں مذہبی جو فلاسفی بھی ہے اور ملٹری کی بھی فلاسفی بھی ہے اور کمیونزم تو چھوڑ دینا آپ، اور معیشت کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے بھی چانس دیا، بھی پاکستان کے بہت بڑے زبردست چانس ہیں. تو میری تو سجیشن یہ ہے کہ اگر آپ نے الائنس بنانا ہے تو امریکہ کے ساتھ تو ہے ہمارا ملٹری الائنس، لیکن ہے کہ جو اکنامکس الائنس بنانا ہے وہ میرا خیال ہے پارٹنرشپ جاپان کے لیے بہتر ہے کہ پیسفل کنٹری ہے. اور دوسرا جو آپ سمجھ لیں کہ وہ اس وقت ہمارا جو جس کے ساتھ زیادہ ہماری دوستی ہے وہ ٹرکی ہے. دیکھ لیں نا، ٹرکی جاپان اور پاکستان، یہ میری ایک اپنی تھاٹس ہے. اگر یہ تینوں ملک مل جائے نا، ان کے تھاٹس بڑے ملتے جلتے ہیں، تو یہ دنیا کے اندر جا کے نا امن لا سکتے ہیں. اس وقت ٹرکی، جاپان اور پاکستان. اور میرا خیال ہے آپ دیکھ لیں کہ ان قریب ہی جاپان بھی پاکستان کو اپروچ کرے گا اور ٹرکی بھی اپروچ کرے گا کہ یار آپ ہمارے ساتھ الائنس بنائیں. جب آپ کی یہ الائنس بننی شروع ہو جائے گی آٹومیٹیکلی پھر آل ملک بھی جو نا وہ الائنس، تین ملک جو اگر آپ کٹھے کہتے ہیں تین بھرا کٹھے ہو جان، وہ کہتے ہیں کلّا میں کلّا ہی کافی ہوں. وہ پاکستان کلّا ہی کافی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں کلّا ہی کافی ہوں. پاکستان ہے تو کلّا ہی کافی، لیکن سر اس کو نا آپ کے ساتھ ایک الائنس بنانے کی ضرورت ہے. اور کوشش کریں کہ یہ جو نا دو پارٹنر ہیں نا، میں نے سجیشن آپ کو دے دیا، باقی آپ حکومت کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ فارن پالیسی کیسے بنانی چاہیے، ہمیں کس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ابھی تو دیکھیں ہمارا پاکستان کا جو ہے نا پارٹنرشپ ہے چائنا کے ساتھ بھی ہے، امریکہ کے بھی ساتھ ہے. تو وہ جو ہے نا وہ اصل میں ہمارے جو ہے نا اصلی پارٹنر نہیں ہے. بے شک یہ سپر پاور ہیں، لیکن ہماری جو ہے نا اپنی اوریجنل پاور جسے کہتے ہیں نا پیس کی پاور، جو دنیا کے اندر امن لانا ہے یا ہمیں کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے یا ہوسٹ کرنا ہے، آپس میں ثالثی کرانی ہے، آپس میں ایک دوسرے کی جنگوں کو ختم کرانا ہے، تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا چانس دیا ہے. اور میں بھی آئی فیل پراؤڈ. میں نے جب یہ کل خبر سنی کہ جنرل عاصم منیر صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی گفتگو ہوئی ہے اور بیٹھے کہ یار ٹیبل پہ کوئی ہمارا ٹیبل ارینج کریں، تو پاکستان کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے ٹیبل ارینج کیا. ان کو کوئی بریانی شریانی کھلائیں، کوئی چائے شائے پلائیں دونوں کو، اور دونوں کو سمجھائیں کہ یار جنگ کھیڑ نہیں ہوتی زنانیاں دی، ہم خود اس جنگ کو کھیل چکے ہیں اور بڑا مطلب ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے دیکھنا ابھی بھی جنگ کی حالت میں ہے، لیکن ہے کہ جنگ کو ختم کرنا جو نا یہ ہمارا کام ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے بہت زبردست چانس ہے. تو یہ میرا ایک چھوٹا سا ویلاگ تھا. یہ ڈیٹیل میں میرا تقریباً 1 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے جو میں جاپانیوں دیتا ہوں، لیکن میں نے تھوڑی پوائنٹ جو آپ کو تھوڑے جو نا یہ 2-3 سلائڈیں بتائی ہیں. امید آپ کو بات سمجھ آئے گی. تو کہتے جنگ ہیڈ نہیں ہوتی زنانیاں دی، خوش رہو آباد رہو، تو پاویں اتھے رہو تو پاویں اسلام آباد رہو. ہم مغل جاپان.